بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلہ کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، لائک بھی کر دیں تاکہ آئندہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگس جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، آپ تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، یقیناً ان کا اس عمل کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور وہ بھی اس میں شرکت کر سکیں گے۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا یغفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ سورہ شورى کی آیت 37 ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالی شانہ نے دنیا اور آخرت کا فرق ارشاد فرمایا تھا۔ دنیا کی ساری ہی چیزیں اور نعمتیں ناقص اور وقتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے، اور آخرت کی تمام نعمتیں اور راحتیں وہ عظیم بھی ہیں، دنیا کے مقابلے میں بہت بڑی ہیں، راحتوں سے کہیں زیادہ عظیم بھی ہیں، اور وہ دائمی بھی ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ اس لیے زیادہ توجہ ایک انسان کی اور بالخصوص صاحب ایمان کی ان راحتوں جن کا وعدہ سچا وعدہ اور اللہ کے تمام سچے رسولوں نے علیہم الصلاۃ والسلام ایمان والوں سے کیا ہے، ان کے اصول اور ان کے حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان سے دور رہنے کی پوری زندگی کوشش کرنا، ہمت سے کام لینا، اور یہ تھوڑی سی زندگی 4 دن کی، کچھ وقت کی، اس کے اصول اور تیاری میں گزارنا، یہ عین مطلوب اور مقصود زندگانی ہے، اور اس سے بڑا اور اہمیت والا، اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا مقصود زندگی انسان کا ہو بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالی شانہ نے ان ابدی رحمتوں اور نعمتوں اور دائمی لذتوں کے حصول کے لیے جو قاعدہ مقرر فرمایا ہے، اس کا ذکر ارشاد ہوا تھا، آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ آخرت اور اس کی ساری خیر جو دائمی ہے، ایمان والوں کے لیے خاص ہے۔ جو دنیا سے ایمان لے کر گیا اس کے لیے یہ سب وعدے ہیں، اور جو کفر پر مرا اس کے لیے ہمیشہ کی دوزخ اور جہنم اور آگ ہے، وہ دائمی طور پر اللہ کے اس قید خانے میں جس کے وہ لائق ہے۔ اور وجوہات بھی مفسرین کرام نے لکھی ہیں۔ یوں بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی زندگی پر کفر و شرک کیا ہے تو اس کی تو زندگی 60 70 80 اور 100 سال
اور جو اسے سزا دی جائے گی وہ 100 بھی نہیں، 1000 اور لاکھ کروڑ بھی نہیں، ہمیشہ کی سزا دوزخ میں۔ تو یہ تو انصاف نہ ہوا، حالانکہ اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتے، وہ انصاف یا رحمت کا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ اور بنظر غائب یہی اشکال ایمان والوں کی سدا بہار راحتوں پر بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص نے 20 سال 10 سال 80 سال نماز پڑھی ہے، نیک عمل کیے تو اتنا زمانہ رہتا، یہ کیا کہ عبدالآباد تک اب وہ نعمتوں اور رحمتوں میں رہے گا۔ ایک وجہ علماء رام نے یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ مومن کا ایمان سدا بہار ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ 10 سال کے لیے وقتی اور 5 سال کے لیے میں ایمان لاتا ہوں۔ وہ تو موت نے انقطاع کیا، اگر وہ 1000 سال بھی زندہ رہے، 1,00,000 سال بھی زندہ رہے تو اس کی تو پکی نیت ایمان پر ہی رہنے کی۔ اور جو کافر مرا ہے اس کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ کچھ عرصے کے بعد میں ایمان لے آؤں گا، وہ تو اپنی اسی گندگی پر، برے عقیدے پر، کفر اور شرک پر قائم تھا، اور اس کا ارادہ بھی اسی طرح رہنے کا تھا۔ موت نے صرف انقطاع کیا ہے، نیت کو بدلا نہیں۔ اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے انما الاعمال بالخواتیم، اور ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، معاملہ اصل میں نیت کا ہے۔ اور اللہ کا کرم دیکھیں، ایمان کی برکت کو ملاحظہ کیا جائے، کوئی بھی صاحب ایمان کسی بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ایک نیکی کا ثواب کرنے سے پہلے ہی اللہ پاک عطا کر دیتے۔ ابھی ہم گھر میں تھے، ارادہ تھا مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے، ایک پکا ارادہ تھا، ایک نماز کا ثواب وہیں مل گیا۔ اور حدیث پاک میں ہے جب بندہ اس نیک عمل کو کر لیتا ہے تو اللہ پاک ایک نیکی کا اجر ایک سے نہیں دیتے، کم از کم 10 گنا بڑھا کر دیتے۔ اور یہ صراحت ہے قرآن پاک میں بھی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نماز پڑھی ہے اس کو اس جیسی 10 نمازوں کا اجر۔ یہی تو عظمت الہی ہے، اللہ تعالی شانہ کی رحمت کی یہ وسعتیں ہیں، اس لیے ارادہ ہمیشہ خیر کا کرنا چاہیے۔ دوسرے پہلو میں بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے گناہ نہیں، اور جب برائی کرتا ہے تو ایک گناہ کیا تو سزا ایک کی بنتی ہے، اور اللہ ایک سے زیادہ نہیں دیتے، وہ بھی اگر توبہ کر لے تو بخش دی جاتا۔ اب تعالی شانہ نے صحت پاک میں ایمان پر خیر کا مرتب ہونا اور جنت کا ملنا، ان اہل ایمان کے کچھ اوصاف ارشاد فرمائے ہیں، وہ ہر حال میں، حالات خوشگوار ہوں یا تنگی کے ہوں، ہر حال میں ایمان کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ صاحب ایمان اللہ پر بھروسہ کرے۔ مال، راحت، آسانی، خوشی ملے تو اترائے نہ، میں نہ کرے، میں نے بڑی محنت کی، میں نے ایسا کیا، اور میری صحت کہ میں روزانہ ورزش کرتا ہوں، اتنی غذا کھاتا ہوں اور یوں کرتا ہوں، یہ منع نہیں، ورزش کرے، اچھی غذا اللہ نے دیا ہے کھائے، لیکن توکل اللہ پر، نتیجہ اسی کے ہاتھ میں، ہماری اس محنت اور کاوش پر وہ ثمرہ مرتب فرمائیں یا نہ۔ اور اگر کوئی تنگی تکلیف پیش آ جائے تو بجھ نہ جائے، اور دل اس کا مرجائے نہ، مرے نہ، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اللہ تعالی شانہ سب طاقتوں، سب چیزوں پر اس کی قدرت حاوی ہے، تو پہلا وصف ایمان کا، جو ایمان کا حصہ بھی ہے، رب پر بھروسہ کرنا۔ فلا تیأسوا من رحمت اللہ،
किसी भी हाल में तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मौत के किनारे सख्त तरीन बीमारी और लाचारी मुसीबत में परेशानी और गम में एक बंदा डूबा हुआ है, उसको भी यही हुक्म है। और नेमतें ही राहतें ही हर जानब से मिल रही हैं, तब भी गाफिल ना हो, रब की ज़ात पर हमेशा हर हाल में भरोसा रखे। ये वसफ बयान फरमाया। और आगे दूसरी बात है कि यज्तनिबूना कबाइरल इस्म, ईमान की शान ये है कि साहिब ईमान कबाइर से बचे, बड़े गुनाहों के करीब न जाए। वो हलाकत और बर्बादी का और कभी ईमान के ज़ाया होने का सबब हो जाते। बड़े गुनाह उम्मन मालूम नहीं है, उनमें एक कत्ल नाहक है, एक डाका और चोरी है, सूद और रिश्वत का कारोबार है, ज़िनाकारी और बदकारी है। ये बड़े बड़े गुनाह ऐसे हैं। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब नाहक कोई शख्स किसी को कत्ल करता है तो उस वक्त, इस बदफेल के वक्त में उसका ईमान उससे निकल, कातिल के अंदर ईमान नहीं उस वक्त बाकी रहता, इस गुनाह की वजह से वो निकल कर बाहर हो जाता है। और फिर जब वो गुनाह कर चुकता है तो वो तब ईमान वापस आता है। उसकी मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जब बादल हो तुम्हारे ऊपर, सर के कोई बादल का टुकड़ा हो, ऐसे ही इन बड़े गुनाहों में ईमान निकल कर ऊपर चला जाता है। और जब फरागत होती है तब दिल में और इंसान के अंदर वापस आता है। और बहुत से वाक़यात ऐसे हैं कि कबायर के करने वाले, बड़े गुनाह करने वाले ऐन गुनाह की हालत में मर जाते हैं। एक बुढ़ा ज़ानी लाहौर का, उसका अखबार में भी आया कि उसका वतीरा ही यही था और जिना करते हुए अटैक हुआ, उसी में मर गया। आप खुद अंदाज़ा करें कि ईमान तो निकला हुआ था इस बदकारी के मौके और मौज़े में और इस वक्त में, और इसी हाल में मर गया तो ईमान से तो खाली। अल्लाह पाक ने कोई बात फजूल इरशाद नहीं फरमाई है। वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्म, मोमिन की शान ही ये है कि हमेशा बड़े गुनाहों से तो मजबूती के साथ बचा रहे। इंसान है छोटे और वो आम गुनाह होते रहते हैं, वो तो माफ़ भी साथ होते हैं नेकियों की बरकत से। नमाज के लिए जितने कदम उठते हैं, हर कदम पर एक नेकी भी मिलती है, एक सगीरा गुनाह भी माफ़ होता है और वो जड़ते रहते हैं। अल्लाह ताला शानू ने इरशाद फरमाया कि मोमिन के लिए ज़रूरी है बड़े गुनाहों से हमेशा ही किनारा कशी इख्तियार करे और फवाहिश, बेहयाई के कामों के करीब भी न जाए, ताकि उसका ईमान मजबूत रहे। और इरशाद है वइज़ा मा ग़ज़िबूहुम यग़फ़िरून, शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जब लड़ाई झगड़ा और गुस्से का मामला होता है, शरीयत ने मज़लूम को सिर्फ इतनी इजाज़त दी है कि जितना जुल्म किया किसी दूसरे ने तेरे ऊपर, तू बदला ले ले। अगर तुझमें ताकत है उससे डबल एक दांत तेरा किसी ने तोड़ा तो उसकी 32 निकालने के चक्कर में पड़े तो ये हराम है। अब पहले ये मजलूम था, इसने बदला लेते हुए बदले में ज़्यादती की तो अब ये जालिम बन गया। और बेहतर ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए जालिम के जुल्म को मुआफ़ कर दे, उसकी बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह के यहाँ उस बंदे के लिए बड़े वादे हैं। ये तब होता है जब गुस्से को बंदा कंट्रोल करे और गुस्से को नाफल करके बाद में पछताता फिरे, उसका फ़ायदा कोई नहीं। तो मोमिन की एक सिफ़त का ये भी ज़िक्र हुआ कि वइज़ा मा ग़ज़िबूहुम यग़फ़िरून, किसी शख्स ने इस पर ज़्यादती की, ये बदला ले भी सकता है लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ करता है।
کہ یا اللہ میں ایسے چھوڑ رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دینا۔ اور ایسا ہوگا، جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ پاک اس پر دنیا اور آخرت میں رحمتیں فرماتے ہیں اور مہربانی کا ایسے بندے سے معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی تو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بک۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز الجلال۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين آمين برحمتك۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ابھی صبح کے 5 بجے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر کہ مجھے نماز فجر باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ تھا آج کا یا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الشورى کی آیت مبارکہ 37 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی، اور مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ آنے والے آئندہ ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں آپ تک اور ان دوستوں تک پہنچتے رہیں۔ یقیناً اس کا ان کے علاوہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو ناظرین، یہ کام میں سراسر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرا کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے، کوئی مالی لالچ نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور زندگی کے اس آخری حصے میں میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی کام اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، تو آپ اسے ضرور سبسکرائب کر کے ضرور پڑھیے گا، چند منٹ لگیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا یہ عمل میرے لیے باعث توشہ آخرت بن جائے، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنا زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین اور اعزاء و اقارب، آبا و اجداد، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائے، تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا یہ ولاگ، روحانی اور قرآنی ولاگ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔